الا للہ الدین الخالص۔ تم اپنی بیویوں کو درس قرآن پر لاتے نہیں، نسلیں سیدھی ہونی نہیں، چاہے تم جنید بغدادی بن جاؤ نا، یہ ٹھیک نہیں ہونی۔ یہ کھانا 2 دن کا 4 دن کا چھڑوانا پڑے گا، اس کو زبردستی لانا پڑے گا۔ وہ جو گھر میں پال رکھی نا، جس کی روٹی تم دیتے ہو، کپڑے اس کو دیتے ہو، نان نفقہ دیتے ہو، اس کو تعلیم دینا پہلا فرض تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عورت اور مرد پر علم فرض ہے، فرض، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ اگر بیوی علوم دینیا سے دور ہے، اگر بیٹی علوم دینیا سے دور ہے، تو یہ مرد سے پوچھا جائے گا کہ تو اس کو کیوں نہیں اس دین سکھانے کے لیے لے کر آیا، تو کیسے وہاں سے آ گیا؟ اس کو گھر میں کام ہے، کون سے کام ہے؟ اور کار مصطفیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کار سے بڑا کام ہے کون سا؟ بتاؤ تو صحیح، کون سا کام ہے جس پہ تم نے نبی پاک کپڑے دھونا کوئی کام ہے؟ یہ تو تم بازار سے کس سے دلوا سکتے ہو؟ کھانا بنانا کوئی کام ہے؟ تم بازار سے کروا سکتے ہو، اور کتنی دفعہ کرواتے ہو؟ اور صرف تمہارے رزق اس لیے اللہ نے بند کر دیے ہیں ان بیویوں کو۔ یہ تمہاری جو کہتی نا ہم نے دین سیکھنے نہیں جانا، یہ ایسے ہی روتی پیٹتی مر جائیں گی، مریں گی، اور ذلیل ہو کر خدا کے ہم مریں گی کہ تو نسلوں کی امین تھی، تو گھر سے شوہر کو کیوں نہیں لے کے نکلی؟ کسی نے، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ تبت یدا ابی لہب رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا واہ 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 واہ، یہ نہ ہوتی، یہ نہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ نہ سورہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا شوہر خود گمراہ تھا، بیوی بھی دین کی طرف نہیں آتی تھی، دونوں نے مل کے ایک گندا معاشرہ تخلیق کرنے کی کوشش کی اور نبی کی مخالفت کی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ یہی تو بیوی ہے جو شوہر پر بھڑکتی آگ کو اٹھا کر ایندھن لے کر جائے گی، اور بھڑکائے گی اور بھڑکائے گی اور بھڑکائے گی۔ وہ رسول خدا کے خلاف شوہر کو بھڑکاتی تھی نا، اللہ نے فرمایا اسی آگ کو جہنم کی آگ بنا کر بھڑکا اور بھڑکا، تو اس کے پیچھے لگا، یہ تیرے پیچھے لگی، تم دونوں کو میں نے نسلوں کا امین بنا کر بھیجا تھا، اور تم دونوں اس کے اندر سے خائن نکلے۔ میں تمہاری داستان کی صورت بنا کر رکھ دوں گا، اور تا صبح قیامت مومنین ان کو پڑھتے رہیں گے اور یہ سبق حاصل کرتے رہیں گے کہ جو میاں بیوی مل کے اپنی اولاد کو دین کی راہوں پر نہیں لاتے، وہ یا ابو لہب ہے یا ابو لہب کی بیوی ہے، یہ دونوں جہنمی کتے وہاں باندھ کے رکھے ہوئے میں نے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا سونے کے ہار بنا کر دیتے ہیں ان کو، سونے کے ہار فی جیدہا، اس کے گلے میں تو ہم جہنم کے اندر آگ کی مونچھ کی رسی بٹ کر ڈال دیں گے۔ سونے کا ہار بنا کرتا، جب بھی کہتی مجھے سونے کا ہار آپ نے کب بنا کر دینا؟ کہ تیرا سونے کا ہار بناتا ہوں میں، تیرا بناتا ہوں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا نوکری کر کے پیسہ اکٹھا کر یا محنت مزدوریاں کر کے پیسہ اکٹھا کر، یا حلال کا کر یا حرام کا۔ دیکھ لیں 2 باتیں کی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وراثت سے آیا ہوا پیسہ، مال محنت سے کمایا ہوا حلال کا، اور وما کسب جو حرام کا کمایا وہ بھی، فرمایا سارے اکٹھے کر لینا، تیرے کام نہیں آنے، یہ تیرے کام نہیں آنے، یہ تو کس طرح سے کر سکتا ہے؟ بیوی ہاجر کو تیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجر نے اس وحی کا پیرا جو اس کے اپنے دماغ پر لگا ہوا تھا، اس نے وہی پیرا اپنے پتر کے دماغ پہ لگا دیا۔ ماں بچے کے اوپر روب ڈالتی ہے سارا باپ کا کوئی روب نہیں ہوتا۔ میری ایک بات یاد رکھ لو، باپ کیا کوئی جانور ہے کہ وہ مارتا ہے، وہ کاٹتا ہے؟ نہیں، ماں اپنا روب رکھنے کے لیے دہشت ڈالتی باپ کی۔ آنے دو شام کو تمہارے باپ کو تمہیں بتاؤں گی، لو اتنے پہ بگڑا بچہ 1 منٹ میں سیدھا ہو جائے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ ماں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، باپ ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ ایک تصویر بڑی خوبصورت دکھائی، دل چاہتا ہے تمہیں وہ تصویریں لا کر دکھاؤں، میرے اتنی تصویریں ہیں کہ تم لوگوں تو پکچر فوٹوگرافیاں حرامزادگیاں دیکھتے ہو نا، ہم جو نکال کر رکھتے ہیں، میرے پاس کوئی 5000 تصویر ہے، ہر تصویر کے اندر کوئی سبق اور علمی سبق، اتنا سبق قرآن مجید کا ہے کہ خطبہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ دکھایا کہ باپ ماں بیٹھی اور اسے گود میں بچہ پکڑا اور اس کو لوریاں دے رہی، اس کو دودھ پلا رہی ماں، یہ اوپر کا حصہ ہے، لیکن نیچے دکھایا کہ نیچے اسی بوجھ کو باپ نے اٹھایا ہوا ہے، نیچے وہ ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے تو نیچے تو وہ باپ، ابا ہے جو سارا دن کما کر لاتا ہے، محنت مزدوریاں کر کے لاتا ہے، ابے کی قدر جاتی رہی نا۔ ابے نے اپنی قدر اس وقت گوا لی جب ابا ابراہیم نہ بن سکا، ابا ابو لہب بن گیا، تو بائی تو ابے کی اتنی ساری، یہ وہ جانور نہ رہا
جو اپنی بیوی کو متاثر کر سکا. یہ ابراہیم نہ بن سکا. یہ جب بنا ابو لہب بنا. اور دیکھیں شیشے میں جا کے آئینے دیکھنے شکلیں دیکھنی ہیں میں نے اور آپ نے, ایک ایک بندے کو اپنا چہرہ ابو لہب نظر آئے گا. کماتے نہیں آپ ہی تو میں سارا دن کمائی جا رہے ہیں کمائی جا رہے ہیں کمائی جا رہے ہیں. کوئی اولاد کا پتہ, کوئی فجر کا اس کی کا پتہ, کوئی ظہر کا پتہ, کوئی عصر کا پتہ, کوئی فون کیا اور کبھی گھر فون کیا پتر اور میرے پتر فجر پڑھ لی, میرے بیٹے نے ظہر پڑھ لی, میرے بیٹے نے کبھی کسی باپ نے فون کیا؟ یہی فون کرتے. اب میں نے کہا تھا وہ آج ٹی وی کی تار ٹھیک کرا دی, آج گھر مہمان آ رہے ہیں وہ گیٹ ٹھیک کرا دیا, وہ گاڑی ذرا چیک کر لینا, کل سفر پہ جانا ہے, یہ وہ ذرا اپنی ماں کو چکن لا دے. سب رات کو سورنیوں نے مل کے روٹی کھانی ہے, کھاؤ بھائی. خدا کی زمین اللہ نے فرمایا پہلے بڑے چکتے جانور, یہ بھی دو چار کھا پی لیں گے. کوئی بیٹے کو کوئی بیٹی کو پوچھتے ہیں ہاں بیٹی اسکول کالج کا سب کیوں سناؤ, اسے بیٹا وہ شرم و حیا کا کیا ہوا جو فاطمہ سے تیرے حصے میں آئی تھی. اس بیٹی میری بتا تو صحیح, اس بیوی سے پوچھے نا کہ تم نے صدقہ کرنے کے لیے کتنے کے پیسے جوڑے ہیں. بیٹی کے جہیز کے لیے تو بڑی فکر لگی رہتی ہے, اس کو پوچھے نا کہ میں نے اور تو نے مرنا ہے, کچھ گور کفن بھی رکھا ہے تو نے, کوئی گور کفن کا انتظام بھی رکھا ہے؟ یہ نہیں, ہر وقت پیسے جوڑتی میں نے اس کو فلانے کالج میں پڑھانا ہے فلانے اسکول میں پڑھانا ہے, پہرے تو تم نے ہٹائے ہیں. پھر تم کہتے ہو تمہارے بچے بن جائیں. اسماعیل علیہ السلام ناممکن ہے. جو بندہ اپنے بچے کے ذہن کو اور اپنے ذہن کو پاک رکھنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو وحی کے ماتحت لے آئے, قرآن مجید سے جڑے گا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اپنے بچے کو جوڑے گا تو اپنے ذریعے سے جوڑے گا, اور اپنی بیوی کو اس کے ساتھ جوڑ کر بندے کی یہ پھر ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا یہی جب دونوں چیزیں چلی تو یا یہ جو آپ جملہ ہے نا, یا ابا تیتف المتومر, اے ابا جی وہ کر گزریے جو آپ کا, یہ اس کے بارے میں تمہیں کہوں, تین اس کے بارے میں کہوں گا, ملہمہ وحیہ و حکمتیہ, تین لفظ تمہارے اندر بولوں گا, تین. یہ جملہ نہیں, اس جملے کو تین پہرے لگے ہوئے ہیں, اور تینوں پہرے اللہ اللہ اللہ, یا اللہ اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان اور علم عطا فرما. اللہ اللہ اللہ, میں کہتا ہوں نہ نیچے نہ اوپر نہ سریا, عرش معلیٰ کے قریب سے پھوٹا ہوا جملہ ہے, عرش معلیٰ کے قریب سے پھوٹا ہوا جملہ. جس عرش پہ خدا بیٹھتا ہے نا, اس کے نیچے جو نور کی بارش ہوتی ہے, وہاں سے جو تجلی پڑتی قلب کے اوپر اسرار کے اوپر, اس عرش معلیٰ سے نکلا جملہ. تین جملے ملہمہ, الہام کیا اللہ نے. ابھی ابراہیم ابھی بچہ تھا, اسماعیل بچہ تھا, نبی کی اطاعت کے لیے دل میں الہام کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں وحیہ؟ کیونکہ بیٹا وحی کی وجہ سے وہاں تک اس مقام تک پہنچا تھا. اللہ اللہ اللہ. والحکمیہ, یہ جو حکمت کے معنی تھے یہ ماں نے اپنے دودھ میں گھول کر کے بچے کے اندر ڈال دیے تھے, اس لیے وحیہ و حکمیہ کے اندر سے ملہمہ الہام نکلا. الہام کیا تھا؟ وہ یہ تھا, یا ابا طف الموتمر, ابا جی وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. فرمایا پھر ہم نے اس کے بدلے میں قربانی کی ایک عظیم سنت تیار کر کے رکھ دی, جو بکرا ذبح کرو وہ سیدھا ثواب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو جائے گا. تم ایک قربانی کے بکرے کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہو جنت میں لے جائے گا. دیکھو یہ کیسی چیزیں ہیں کہ قربانیاں بھی ہوں تو اسماعیل کو جائیں, اور اس کا ثواب ابراہیم کو بھی جائے گا کہ بچہ ایسا پیدا کیا, اور اس کا ثواب ہاجر کو بھی جائے گا. تمہیں پتا ہے کہتے جی پیچھے سے پڑھی پڑھائی لڑکی آنی چاہیے, میری قسمت میں ایسی. میں کس موضوع پر گفتگو کروں مجھے بتائیں نا. اس دل کو میں کیسے نکالوں, میں پھٹ جاؤں, میں اپنی کوئی فوٹو اسٹیٹ کرا لوں, میں اپنے خون کے ساتھ آپ کے خونوں کے ساتھ شریانے جوڑ لوں, میں کیا کیا آپ کو بتاؤں. ہاجر کون تھی پتا ہے؟ ہاجر شہزادی تھی, مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. جب اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو 3 دفعہ زمین نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. اس کو پتا چل گیا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت آشکارا ہوگی کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور کہا دیکھ اپنی بیوی کو ڈائریکٹ, تاکہ مبادہ تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں اس نے ہاتھ لگایا تھا یا نہیں ہاتھ لگایا, دیکھ لے پاک ہے تیری بیوی. سارا ادھر سے اس کو لگایا, اور اس کے بعد اس سے کہا آپ نے کہا میں اللہ کا پیارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کے ساتھ بھی کہنا ہے, یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا. اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ. جبھی تو درود شریف میں کہتا ہے ما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم
وہ سلے اور باریک ادھر ہی تو آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہاجر لائی، اس نے ایمان قبول کیا، بادشاہ مصر نے ایمان قبول کیا۔ فرمایا یا حضرت اگر آپ چاہیں تو کیا اپنی بیٹی آپ کے ساتھ بیاہ دوں؟ پتا چلا کہ بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے سب سے پہلے دین دیکھا جاتا ہے، دنیا نہیں دیکھی جاتی۔ بادشاہ مصر سمجھ گیا، تم نہ سمجھے، تم ڈھونڈتے ہو جی ہاں جی لڑکا کیا کماتا ہے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، لڑکے کے داڑھی ہے اسی لڑکی کہتے میں شادی نہیں کرنی، چھوڑ گئے۔ حضرت صاحب اپنے بارے میں بتایا کرتے، کہتے میری داڑھی تھی، میرے رشتے کو جواب ہو گیا۔ جنہوں نے بڑی، انہوں نے کہا یہ کوئی بڑا پی ایچ ڈی بنے گا، میں نے انکار کر دیا، عالم بن گیا، بیوی، انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ بعد میں دوسری بیوی، دوسری کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قیامت آئی۔ وہ پھر ہاجر، ابراہیم علیہ السلام نے اس ہاجر کی ٹریننگ کی، سنو ٹریننگ کی، بیوی کی، گھر شہزادی تھی، شہزادی کو ام المومنین بنایا، وہ بھی ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ رسول پاک نے اپنی امی کہا ہے حضرت ہاجر علیہ السلام کو، آپ میں میری ماں اگر آب زمزم کے کنویں کے گرد بنی نہ بناتی تو بہتا ہوا دریا ہوتا، میری ماں نے سنبھال کر لی وہیں پر، کہتے نہیں میں اس کو اس طرح بنا دیتی ہوں۔ ہاں وہ ماں ہے امت کی، ایک نہیں کئی امتوں کی ماں ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہماری سب کی ماں ہے، ایک امت کی نہیں، جیسے ابراہیم ماں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بیوی تھی، شہزادیوں کی طرح رہ کر، شہزادیوں کی عادات آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہیں؟ شہزادی کیا ہوتی ہے، اس کے ناز نخرے ہوتے ہیں، کام وہ نہیں کرتی، کوئی گھر کا کام اس نے نہیں کرنا ہوتا، نوکر چاکر، غسل کرے تو آب گلاب سے غسل کرے تو شیر سے غسل کرے، اس کو نہلانے والے کئی، جوتے چمکانے والے کئی، اور کئی رتھوں پر بیٹھ کر خوشبوؤں کے اندر زندگیاں گزارنے والی شہزادی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی۔ شہزادی نے سفر کیا کن کا؟ ہائے پھولوں میں رہنے والی شہزادی صحراؤں کی تپتی ریت میں جا رہی ہے۔ شہزادیاں یہ ہوتا ہے، تم کیا کہتے ہو ہاجر کو قربانی دینے دی؟ قربانی تو وہ دی، تمہاری بیٹیاں کیا چیز ہیں؟ تم کہتے میری بیٹی شہزادی ہے، میری فلاں ہے، جو بادشاہ مصر کی ایکچول بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی آپ کے ثبوت کر دی، اور آپ نے وہ بیٹی لے کر اس کی بیوی لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کہاں سے آ گئی یہ بادشاہ، آپ نے کہا نہیں، بیوی بھی امانت ہے، بیوی بھی تمہارے پاس امانت ہے، جیسے اولاد امانت ہے، یہ بیوی بھی امانت۔ اس کی ٹریننگ، اگر اس کا نان اور نفقہ تیرے ذمے ہے نا، تو اس کو دین پڑھانا بھی تیرے ذمے ہے، اس کو دین کی راہوں پر لانا بھی تیرے ذمے ہے، اس کو قرآن مجید کی تعلیم دلانا تیرے ذمہ، اس کو روٹی دے نہ دے، تعلیم دے۔ پھر دیکھو تعلیم جو اپنی بیویوں کو جن کی ہوئی ہوتی، کبھی ہماری ماؤں کی تعلیم ہوتی تھی؟ کیا ہوا؟ شیخ نور محمد نے بینک میں ملازمت چھوٹی سی کی تھی، علامہ اقبال کی ماں نے شوہر کی کمائی بیٹے کو نہیں کھلائی، اپنا زیور بیچ کے بکری لے لی، اس سے دودھ دو کے بیٹے کو پلاتی رہی، کہتی تیری کمائی کا شبہ پڑ گیا، مجھے شبہ پڑ گیا۔ یہاں شبہ نہیں، یقین کامل ہے کہ گھر میں پکا ہی حرام آ رہا ہے، پکا ٹھکا سور کی طرح کا حرام ہے۔ وہ جو سود کھاتے ہیں لے کر کے بینکوں سے اور کھلاتے ہیں، نہ مجھے بتائے یہ بیویوں کو نہیں پتا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ایک درم جو کھا لیتا ہے، وہ بیوی کو جا کے یہ نہیں پتا، اس کو پتا ہے یہ میرا شوہر زنا کی کمائی کے برابر کی چیزیں مجھے گھر میں کھائے، جیسے کسی کنجر کی اور طوائف کا ہوتا ہے نا، وہ کھلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سود کی لعنت کیا چیز ہے، اور بڑے شوق سے لیتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے، لے لو کھلاؤ، پھر حرام کے پلے جمیں گے، حرام کی پلیاں پیدا ہوں گی، تمہیں ہارٹ اٹیک ہوں گے، لوگوں کے دماغ خراب ہوں گے، گھر پھٹ جائے گا، سارا بلاسٹ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، ادھر بھی کچھ نہیں بچنا، آخرت میں بھی کچھ نہیں۔ جی میں کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نبی کہتا ہے کاروبار سمیٹ دلا غافل نہ ہو کہ یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن یہ مردار پھر کرموں نے کھانا ہے۔ آ جائیں گے وہ کیڑے مکوڑے اکٹھے ہو کے کھا جائیں گے پورے جسم کو، اور پھر بن جائیں گی 10-15۔ ایک امیر کی کھوپڑی نکالو گے وہ بھی وہی ہے، ایک دولت بادشاہ کی نکالو گے وہی بھی اس کی ہے، ایک بڑے منصب، سب کی کھوپڑیاں وہی، دانت نکلے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ شاداب چہرے، یہ جیل آنکھیں، یہ پنکھڑی ہونٹ جب ہو جائیں گے، یہ کباب چہرے، ہم اسے بھونیں گے سیڑھی۔ فرمایا سیڑھی کو جیسے تم کباب کو بھونتے ہم اس طرح سیڑھی کو بھون دیں گے،
قرآن مجید میں وجوہ یومئذ ناعمہ، تو دیکھے گا اس دن کچھ چہرے اداسیوں میں بکھرے ہوئے ہوں گے، افسردگیاں چھا رہی ہوں گی، قیامتیں ڈھا رہی ہوں گی، اداسیوں میں بدل چکے ہوئے ہوں گے، وہ چہرے نہ رہ جائیں گے جن کو آپ تم ویکس کراتے ہو، جن کو تم بعد میں جا کے گارنیئر کے ساتھ دھلاتے ہو، جن کی تم فیشل کراتے ہو، مساجنگ کراتے ہو، خوبصورت بناتے ہو، کہتے ہو شیف کے اوپر کوئی بال تو نہیں رہ گیا، اس کو خوبصورت گورا چٹا نیٹ اینڈ کلین بنا دو۔ بندر، جانور کس کو سوار رہا ہے؟ سوار جب تیرا سوارنا تیرا وضو تھا، جب تو منہ پر پانی ڈالے، یہی تیرا سوارنا تھا، تیرا سوارنا یہی تھا۔ تیری نینی کی اور تیری پیڈی کی اور اے عورت، تیرے وضو کے وقت تیرے دھلنے والے پاؤں تھے، تیرے ہاتھوں کے اوپر جو جا کے 2-2 گھنٹے کی ویکسیں کراتی ہے، یہ تیرے وضو کرے، تیری یہ جب چمکیں گی، سرکار نے آج غیر مردوں کو دکھانے کے لیے چمکاتی ہے، غیر مردوں کو چمکے۔ سرکار کے روزے کے اندر وہاں پہ جب اتنے ہاتھ روز قیامت عورت کے چمکے اور اتنے مرد کے چمکے، صحابہ کرام میں سے آتا ہے جب رسول پاک سے سنا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں ہوگا وہاں روشن ہو جائیں گے۔ ایک صحابی یہاں تک اپنے پاؤں کندھے تک اپنے ہاتھ دھوتے تھے، کندھے تک۔ ایک صحابی پنڈلی اوپر کر کے دھوتے، کہ میں اور نورانی بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، کچھ ڈیفرنس مجھ میں اور اس میں نظر آئے کہ حضور کے یہ سارے تو دھوتے، ان کے اتنے ہاتھ ہیں، یہ اتنے چمکے والا کون سا بندہ ہے؟ میری شفاعت کہتا لازمی واجب ہو جائے گی، مجھے تو دیکھ کر حضور زیادہ سفارش کریں گے، میرے تو بارے میں حضور کہیں گے جی یہ بچہ ذرا اپنا خاص ہے، اس کو ذرا دیکھیں، بچے تو سارے مجھ سے پڑھتے پر اس کے نمبر زیادہ لگائیں، بچہ زیادہ مؤدب ہے۔ میں آپ کو باتیں سناؤں، کہاں وہ ہاجر، کس کو میں ہاجر کو لے کر آؤں اور اس کی تربیت کی ہاجر کی، اور ہاجر نے پھر وہ بچے جنے، اور بچہ پھر دیکھو پھر تم کیسا اس نے بنایا، اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا دونوں کھڑے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کدھر کو بات جاتی ہے، میں کدھر کو لے کے میری چلی جاتی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے، اسماعیل نے، دونوں نے مل کے میرے گھر کو بنانا شروع کیا، دونوں پکارے ربنا وبث فیہم رسول منہم یتلو علیہم وآیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میری نسل میں سے ایک پیارا سونا اچھا خوبصورت نبی بھیج دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم کے ساتھ زبان اسماعیل دعا کر رہی ہے، اور پاس کون کھڑا ہے؟ حضرت بی بی ہاجر پاس کھڑی دیکھ رہی ہے کہ 2 وحیاں مل کے، 2 نبی مل کے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، ایک نبی کی پرورش کرنے والی ماں ہے، اور ایک نبی ایک عورت کی پرورش کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی تھی چھوٹی عمر میں؟ اس وجہ سے کی تھی، نبی کو شہوتوں کے تقاضے نہیں تھے، بکواس ہے، ان کو کیا پتا، یہ تو یہ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں 1 سال کی عمر میں بھی اگر نکاح کیا تو نبی کو جائز تھا۔ رسول نے کب اسے اپنی جسم، جب وہ بالکل قوت میں تھا، جوان تھا نبی، اس وقت وہ 25 سال کا تھا، اور اس نے جس عورت سے شادی کی وہ 40 سال کی تھی۔ وقت اس وقت تھا کہ جب اپنی من موجیاں کرنے کے لیے وہ عورت کو اپنی ہم عمر عورت سے شادی کرتا، اس وقت تو نبی نے کی نا۔ جب بڑھا ہو گیا 56 سال کا نبی، اس وقت نبی نے وہ عائشہ کو کیوں گود میں لے لیا؟ کس وجہ سے لے لیا؟ اللہ نے حکم دیا، خواب میں تصویر دکھا کر کہا اس لڑکی سے شادی کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرنے سے 9-10 سال پہلے تک اس لڑکی کی تربیت کر دینی، کچھ نہیں کرنا اس بچی کے ساتھ، اس کو پڑھا، اس کو دین پڑھا، یہ میں امت کی وہ ماں بناؤں گا جو 40 سال تک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 42 سال تک بی بی نے رسول پاک کے بعد مدرسہ کھولے رکھا، 42 سال مدرسہ چلایا، جس میں یہ صحابہ بیٹھے ہیں، صحابیات بیٹھی ہیں، ایسی لڑکیاں بھی آ گئیں بی بی کے پاس کریپ کا دوپٹہ بریک سا لے کر، اماں کے پاس آئی، اماں نے کہا پتر بیٹی یہ تجھے کس نے بریک کپڑا دے دیا؟ کہ اماں جی میں گھر سے لے کر آئی ہوں۔ نہ میری بیٹی، نہ میری دی، کپڑا لیا، پھاڑ دیا، پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو ملا کے بعد گف کر کے بنایا۔ کہا نہ بیٹی، ہمارے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ بال عورت کا نظر آ جائے، میری بیٹی اس طرح پردہ کیا کر۔ گھر میں یہ ہوتی ہے، ہر طرح کا مسئلہ بیان کرنے والی ماں تھی، وہ ماں تھی۔ 42 سال جب عورت کی شادی کے دن ہوتے ہیں، جب عورت کی ارمانوں کے دل ہوتے ہیں، واہ میری ماں تجھ پہ جان بھی قربان، اور جو تجھ پر تان کرے ان پر 100 تان۔ یا ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ، کس کی جرت؟
جس کے سامنے علی مرتضیٰ نے اگر جنگ بھی کی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی بی بی عائشہ کی طرف. تم کو تو زبان دراز کرتے ہیں. لڑائی ہونی تو اس دن علی کی طرح لڑائی ہوتی, وہ سامنے آمنے کھڑے ہو جاتے. اس سے کہا آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کا ہوا, لیکن آپ امت کی ماں ہیں, میں فرما بردار بیٹے کی طرح آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. عمر علی کی 60 سال ہے, بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے. ماں کا احترام کیا نا اس نے. نبی نے کہا عورت وہ لے کر آؤ, اللہ نے فرمایا اس کی تربیت کر. اور صحابہ اکرام نے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی لے لی تو گھر جا کے بیوی کی تربیت کی اور بچے کی تربیت کی. تو پھر ایک اسماعیل نہیں کتنے اسماعیل پیدا ہوئے. پھر ایک اٹھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رسالت میں بچوں نے جہاد کے اندر شرکت کی ہیں. چھوٹا بچہ قد کا چھوٹا, سرکار نے کہا چل گھر سے بھاگ جا. آپ نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برابر کھڑا کر کے دیکھ لیں, میں بھاگتا ہوں, میں اس سے زیادہ تگڑا ہوں اور قد بھی میرا اونچا. حضور نے کہا کھڑا ہو جا, پیچھے جا کے کھڑا ہو کے ایڑیاں اوپر کر لی. اللہ اکبر اللہ, کہ مجھے واپس نہیں جانا, میں نے جہاد کے لیے, میں نے مرنا ہے. آپ نے بتایا کہ جنت کے اندر بڑی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, وہاں پر آب سلسبیل ہوگا, جامع کوثر ہوں گے, وہاں پہ یہ ہوگا. میں تو جاؤں گا جنت میں, ریگستانوں میں کیا رکھا کیا ہے. تم بچوں کو مارٹ بھیجو, اسکول بھیجو, ادھر بھیجو. او مائی گاڈ تمہارے یہاں پہ یہ لگ گیا, کانٹا چپ گیا. تیرے کانٹے, یہی بیٹا تیرے لیے جہنم کا ایندھن بن کر وہاں پر موجود ہوگا. کیا کرے گا بیٹے کو؟ مائیں یہ بیٹے تیار کیے ہیں, ماں نے وہ بیٹا تیار کیا. آپس میں کشتی کرا لی. اس نے کہا اس سے کشتی کرا لیں. جس لڑکے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا تو مجھ سے زیادہ صحت مند ہے, طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے, کشتی کرائیں میری. سرکار نے کشتی کرائی. اس کے کان میں کہا یار تو گر جا, تیری مہربانی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کسی طریقے سے گر جا, میں بھی جہاد کے اندر شامل ہوں. جہاد کے اندر ہو گیا شامل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کی ذہنی بلوغت کے گرد وحی کا پہرا لگا دیا, ان کی ماں کی ذہن کے گرد وحی کا پہرا لگوا دیا. آپ نے پہرا لگا دو گھر جا کے. میں آپ سے کہوں گھر جا کے پہرا لگا دو, وہ کہے گی کدھروں آیا سونیا, کیڑا پہرا. تو تیرے میں کردار کو جانتی ہوں, تیرے افکار کو جانتی, تیری تو راتیں سے میں تو تیرے 20 دفعہ تیرا ٹیلی فون دیکھ چکی ہوں, اس کے اندر بغانی عورتوں کے نمبر, ان کے موبائل, اور کنجر ہے تو. تیرا پہرا تیرا میں لگواؤں اپنے, تو خود شیطان ہے. تیرا پہرا میں اپنے آپ پہ کسے لگاؤں. بیویاں ادھر سوئی ہوتی ہیں, باہر بیٹھے 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کریں, کہ سڑکوں پہ گلیوں میں محلجائیں دیکھیں بڑے ہوتے ہیں. جس وقت اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کے تماشے دیکھا کریں, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, گیم میں کھیل رہے ہیں, یہ کر رہے, سو رہے, جاگ رہے, فلانا. کیا تماشا ہے بھائی؟ تجھے خدا سے باتیں کرنی اچھی نہیں لگتے؟ تجھے اللہ رب العزت سے کوئی پیار نہیں؟ وہ بڑی دیر سے میں کسی ایک آدمی, ایک بادشاہ مجھے ابھی بلا لے اور بلا کے مجھ سے بات, میں ادھر موبائل کے اندر سامنے بادشاہ کہے گا کتے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں, تو یہ کام کرے, مارا تھپڑ. مجھے یاد ہے ہماری گلی میں ایک چوہدری صاحب رہتے تھے, وہ ایک آدمی ان کے پاس گیا سلام لینے کے لیے, اسے سلام لیا اور ادھر منہ کر کے کہا السلام علیکم. چودھری نے اس کو سلام کیا. وہ تھا کوئی چھوٹے ذہن کا آدمی, اسے وعلیکم دوسری طرف مارا تھپڑ اس چودھری نے. اس نے کہا میں سلام لے رہا ہوں, چودھری لے رہا ہے سلام تجھ سے, میری طرف شکل کر, کوئی امی نہیں لے رہا سلام تجھ سے. چودھری کو اپنی عزت اور غیرت کا خیال ہے, اس بادشاہ سلامت کو کوئی خیال نہیں ہوگا. تم کر لو ٹیلی فون پہ باتیں, کر لو فیس بک کے, بادشاہ غضب کی آگ بھڑکا دے گا, تیری زندگی جیرن کر دے گا, تیرے اندر اتنی ٹینشن بھر دے گا کہ تجھے اپنی ہی ذات کے اندر بند کر دے گا, تو جان چھڑانا چاہے گا, اپنی ذات سے باہر نکلے گا. اللہ اللہ اللہ. یہ جو ڈپریشن والے مریض ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, ان کی ذات کو ان کا جیل خانہ بنا دیا جاتا ہے, ان کی ذات کو, اور کنڈے لگا دیے جاتے ہیں, فی بروج مشید بند کر دیا جاتا ہے, پھر اندر ہی اندر تڑپتا ہے. آپ دیکھتے نہیں جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تمہیں ہوا کہ نکالو, نہ نکال سکتا ہے, نہ بتا سکتا ہے, نہ کہہ سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. اپنی یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے, میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی سزا کسی آدمی کو مل جائے اپنی ہی ذات میں بند کرنا. کمرے میں بند کرے نکل سکتا ہے آدمی, کسی اور سے محبت ہو جائے نا آدمی کو تو اس کی محبت سے بھی آدمی جان چھڑا سکتا ہے. عمر گزرنے کے ساتھ کوئی دم درود وظیفے کا علاج ہے, پر اپنی ذات کے اندر جو بند ہو جاتا ہے نا, وہ پوری دنیا آپ نے دیکھ لی ہے. آپ جائیں جا کے پوری دنیا کو دیکھ لیں, جتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, بے سکون ہو گئے, نیندیں نہیں آتی, وہ ذات میں بند کر دیتا ہے. اور ذات کے شر سے جو اللہ کے پیارے نبی نے دعا مانگی, اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی, مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیں.
جس دن میں اپنی ذات میں بند ہو گیا نا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے دنیا میں اس آدمی کی جہنم بنا، قبر بھی دنیا میں بن گئی، جہنم بھی قبر دنیا میں بن گئی، سب کچھ ہی قبر میں۔ باہر ٹھنڈی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کو ٹھنڈا کریں جسم کو، پر اندر آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، مجھے چین نہیں، مجھے چین نہیں، مجھے چین نہیں۔ تجھے کہاں سے چین آنا ہے؟ چین کہاں سے آنا ہے؟ وہی کے پیرے تو ہٹ گئے۔ اندر کیا سفر جس کا شروع ہوا اور اس میں پھنس کے رہ گیا، وہ تباہی ہو گئی۔ کیسے آپ کو نیند نہیں آتی؟ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں؟ مجھے بندے سوال کرتے کیسا میں رات کو نیند کی گولی کھاتا ہوں؟ میں نے کہا ہے علاج، علاج ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بندے کا علاج بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اقبال نے کمال کر دی۔ اس نے کہا بے معرفہ نہیں ہے تجھے کس نے کہا تجھے معرفت نہیں؟ معرفت تجھے حاصل ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے۔ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ بندے کے پاس کم پیسے آئیں تو بندہ اس سے پریشان نہیں ہوتا، وہ کوئی اور سبب ہے جو اندر سے ہے، وہ جس کی وجہ سے تو پریشان رہتا ہے۔ پیسوں سے کبھی نہیں بندہ کبھی پریشان ہوا۔ تو سمجھتا ہے کہ مجھے پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشانی، نہ، تیرے اندر ایک کہانی چلی تھی، تو نے اس کہانی کا سر اتار دیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ قتل تو ڈیلی تو نے اپنے کیے ہوئے، وہ خون تیرے پیٹے پڑ گیا، ضمیر تجھے سونے نہیں دیتا، آوازیں اندر سے آتی ہیں اور پھر تماشے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتیں ہیں، وہ سارا دن ٹیلی فونوں پہ باتیں کرتی، رشتہ داروں بہن کے کہتی ہمیں کا سب چین نہیں، مجھے سکون نہیں آتا۔ تجھے بی بی کہاں سکون آنا ہے؟ تو تو بی بی حاجر بنی نا، تو تو بی بی خدیجہ بنی نا، تو تو بی بی عائشہ بنی نا، نسلوں کی امین خائنہ عورت خیانت کرتی ہے۔ یہ جو پارلیمنٹوں میں گھومتی پھرتی کہتی صادق تے امین لینا ہے وزیر اعظم، واہ تیرے بلے، تیری صادقی تے تیری امین، تو صادقہ ہے، تو امینہ ہے، اولاد تیری کہیں تڑپ رہی ہے، تو پارلیمنٹوں میں مسئلوں کے ساتھ مسئلے ٹکسلے سیٹ کرتی پھرتی ہے۔ تو کہاں کی پارلیمنٹ نکال کے جو جماعت اسلامی نے اٹھایا برقعے پہنا کے پہنچا دیا، نہ ان کی اولادیں نہیں جن کو تو برقعوں کے ذریعے سے کیا پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے کون سا اسلام آ جائے گا؟ ان کے حق یہ پارلیمنٹوں میں تھی، یہ کلبوں کی زینت تھی۔ چراغ محفل بنا ڈالی تم نے، اور جو چراغ خانہ ہوا کرتی تھی، ہاں، جس سے کہ دم سے روشن گھر ہوا کرتے تھے، آج محفلیں اور بازار گرم ہیں ان کی وجہ سے ہے، آج وہ سرے بازار پھرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ جن کے گھر سے گھروں کی رونق تھی، آج وہ سرے بازار پھرتے ہیں، آج بازاروں میں تم نے لا کر بٹھا دی۔ کس طریقے سے نسلیں تم کر سکتے ہو؟ تو بچے وہ جنِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے جہاد کیوں وحی کے پہرے لگا دیے، بچے اتنے تیز، ان کو جہاد کیا ہے؟ جہاد سنو، الجہاد ذروۃ الاسلام، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، سرکار نے فرمایا۔ جس کو جہاد سمجھ نہیں آیا، یہ تو کہتا ہے نا مرزئی کتا بھونکتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کہ اب چھوڑ دو دوستو جنگ کا خیال ہے کہ ہمارے دین میں ہے جنگ اور قتال حرام، یہی گاندھی بھی ادھر کو نکل گئے، سارے مرزئی ہو گئے۔ جہاد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت الجہاد فی الاسلام لکھی تو علامہ صاحب کے پاس ایک بڑا پکا مرزئی آیا، بڑا پکا مبلغ، بڑا پڑھا لکھا ہائی فائی انگریزیاں پڑھ کے اس نے آگے علامہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علامہ اقبال بڑا ذہین تھا، وہ بندے کے مطابق گولی دیتا تھا، بندے کو جو ہے تشفی ہو جاتی، بندہ سیٹ ہو جاتا تھا، اس کو پتا تھا مفسر کو یہی اس طرح کا عالم ہونا چاہیے، جو آئے ہر ایک کو گولی نہیں دینی۔ آپ نے کہا مجھے اتنا بات بتاؤ، اس نے کہا چھوڑو، نبوت کھلتی بند ہوتی ساری، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آیا ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ نے میں بس بیٹھ جاؤ یہیں پہ۔ اندر گئے، مولانا مودودی اس وقت 23 سال کے تھے، انہوں نے کتاب لکھ دی تھی الجہاد فی الاسلام۔ علامہ صاحب پڑھ پڑھ کے حیران ہوں، بلا کے مودودی کی باتیں سنیں، پڑھا جائے نہ کہ ترجمان پڑھ کے میم شین سے کہ مجھے ترجمان پڑھ کے سنا مودودی لکھتا کیا ہے۔ اتنے فین ہو گئے، بلا لیا، جفیاں ڈالی، حیدرآباد سے ٹیلی فون کر کے بلایا۔ آخری دنوں میں بھی مرنے سے 3-4 دن پہلے جو آخری خط لکھا وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کہا مودودی جلدی پہنچ، میری حالت ٹھیک نہیں۔ مولانا بیچارے اپنا سامان نہیں ٹکٹ ملا، دیر سے پہنچے، کمال ہو گیا۔ دارالسلام دونوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ ملک چھوڑ چھاڑ کے نا ہم نے رہنا ہی نہیں، وہ جاڑوں بیابانوں میں میں اور تم چلیں گے، ہم وہاں پر رہیں گے، ہم اپنے ابو ذر غفاری کی طرح زندگیاں شروع کر لیں گے۔ ارادہ ہو گیا، پر وہ مر گئے، مولانا بھی بات تباہ ہو گیا سارا منصوبہ۔ مولانا کو بلایا، اس نے کتاب نکالی الجہاد فی الاسلام، مولانا نکال لی، دے دی، کہا پڑھ کے آیا اس کو۔ پڑھ کے جب آیا اس نے کہا علامہ صاحب 100 لعنت مرزا غلام احمد قادیانی پر، جس کو وہ کل تک کیا نبی مان رہا تھا،
اس سے کم مجھے آج سمجھ آ گیا کہ اسلام غیرت، حمیت، خودی کا درس دیتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے ساتھ چلو. لیکن جہاد کا وہ تصور جو میں اور آپ رکھیں یہ نہیں، مولانا کی کتاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے جہاد کا سب سے مولانا نے ڈیفینس کیا اور کبھی اس طرح کی کتاب نہیں لکھی گی. اس جہاد کی اعلیٰ ترین شکل کو چند 13 سال کے 12 سال کے بچے سمجھ کر کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ ہم نے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، ہمیں اجازت دے دیں. کیوں؟ آپ کو ابھی تک وضو سیٹ نہیں ہو رہا، تیمم سیٹ نہیں ہو رہے، نجاست کہاں سے دھونی، کہاں سے اتارنی، عورتوں کو ہی نہیں پتا. 70 سال کی عورتیں ہوگی فون کر کے مجھے بھائی جان میں حیض کے دنوں میں مجھے بتائیں میرا کیسا خون ہو جسے پتا چلے بھی میں اپنا یہ چھوڑ. کیسے بتائیں؟ جہالت ہے. میں اس کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جہالت ہے. یہ اس کو کیوں نہیں بریف کیا گیا؟ ایک بچے کو کیوں اس کے باپ نے بریف کیا کہ بیٹا جب تو محتلم ہو جائے تو خواب میں کوئی بری شے دیکھ تو اپنے آپ کو پاک کیسے رکھنا ہے. ہمارے یہاں پاکیزگی کے اصول کیا ہے؟ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ پورنوگرافی دیکھتے، فلمیں دیکھتے، گانے دیکھتے، یار سجن ان کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے، وہ جنسی مریض بن جاتے، اس کے بعد بیمار ہو کے آپ کے میرے سامنے آ جاتے، تباہی ہو جاتی. پھر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی. کیوں؟ آپ نے نبی محمد سے وہ دین نہیں سیکھا. الجہاد ذروۃ الاسلام جب سکھایا تو اتنی بڑی چیز کس وجہ سے ان کو سمجھ میں آئی کہ نبی محمد کا پہرا لگ گیا تھا ان کے ذہنوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آیا جہاد کے بارے میں، ان کو کوئی شبہ نہیں ہوا. براہین و بینات کی تفہیم سہل ذہنی بلوغت کرنے میں پیغمبر کی صحبت اقدس اور مجاہدہ تزکیہ نفس سے انہوں نے وہ منزلیں طے کر لی جو ابو جہل، ابو لہب، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ ابن خلف اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو وہ باتیں سمجھ نہیں جو ننھے سے بچے کو نبی کی صحبت سے میسر آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اور سیاستدان اور تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ سارے بچوں کو سمجھ آ گئی. کیوں؟ وہ صحبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے تھے، ناطق قرآن کے ساتھ بیٹھتے تھے. بچے آپ بھی، میں بچوں کو کہتا لاؤ، کیوں لاؤ؟ ناطق قرآن بیٹھو. اس کو جب اس کا ابا اس کا قرآن مجید کھولے گا نا تو بچے پہ اثر انداز ہوگا کہ میرے ابا جی نے قرآن. ابا جی تو اس کے سامنے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لفنٹر، اوارہ، بدماش، گنڈا ابا. تو اس گنڈے لفنٹر اوارہ بدماش ابے کے پتر بھی لفنٹر اوارہ گنڈے بدماش جو اس کو بڑھاپے میں تھپڑ بھی ماریں گے، اس کا منہ بھی کالا کریں گے. یہ بیٹھا ہوگا سامنے. اور یورپ میں ہوتا ہے کہ بیٹی اپنا یار لاتی ہے ساتھ اپنے اور اپنے باپ کے سامنے کمرے میں اندر لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی وہ پچھلے کا کیا بنا؟ کہتے ابو اس سے میرا بریک اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے سونے کہتی میرا یارانہ سیٹنگ، اس کو انگریزی میں بریک اپ بنا لیا. بدکاری کا نام اچھے نام رکھو نا، بریک اپ رکھو، ہمارا وہاں پہ یہ ہو گیا، یہ رکھو، ایسے رکھو نا. وہ کہتی وہ ڈزنٹ میٹر بیٹا، میں تو پہلے بھی کہتا تھا وہ تمہارے لیے کتنا مناسب ہے، اس کو لے جاؤ. حرام کے بچے پالتی ہیں، باپ کے گھر میں رہ کر حاملہ ہوتی ہیں. اور یہی یہاں پر ہونا شروع ہو گیا. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ یہی ہوا. کیوں؟ صحبت ناطق قرآن نہیں تھا. کوئی بولنے والا قرآن سامت کے ساتھ چاہیے تھا. وہ تھا ابا اور وہ تھی امی. نہ ابا گنڈا نہ ماں بدماش، دونوں کے دونوں. وہ ابو لہب کی بیوی. ان دونوں کو پال پول کے درمیان سے جو بچہ نکلا وہ شیطان مردود بن کے نکلا. بچے نے کیا کہا تھا آخری وقت میں جب وہ ڈاکو پکڑا گیا؟ اس نے کہا ماں کو لے کر آؤ، ماں کو. آخری انہوں نے کہا پتہ نہیں ماں سے کیا کہنا ہے. ماں قریب ہوئی، اس نے کان پکڑ کے کھینچ لیا اپنی ماں کا جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی. انہوں نے پوچھا ماں کے ساتھ یہ ظلم آخری وقت میں تو لوگ ماں سے دعائیں لیتے ہیں. کہا کیسے دعائیں لوں؟ جس دن فٹ بال چوری کر کے آیا تھا اس دن ماں نے مجھے روکا ہی نہیں. روک دیتی تو آج کے دن کے بعد میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. مائیں نہیں روکتی، باپ نہیں روکتے. آپ دیکھتے پھرتے بھاگتے پھرتے بچے ادھر، کیوں نہیں روکتے؟ کوئی نہیں روکتا، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. کہاں سے آئے گا حسن، کہاں سے آئے گا حسین؟ مجھے بتائیں نا آپ. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی زندگی اور تاجرانہ نفع و نقصان کی مکمل ذہنی بلوغت ہونے کے بعد وہ رسول پاک کی صحبت سے مستفید ہوئے. اخلاق حسنہ، حکمت عالیہ سے لبریز کردار اور لسان اقدس سے شیریں کہ وہ کفار اور مشرکین جو وہ فیض نہ پا سکے جو وہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر میں فیض پا گئے. بڑے بڑے لوگ وہ فیض نہ پا سکے. اب یہاں پر آ کر سمجھتا ہے کہ جو باپ تجارت اور دنیا کی چیزوں کے اندر ہے وہ ذہنی طور پر تو دنیاوی طور پر تو تیز ہوتا ہے، لیکن وہ جاہلیت خالصہ خرید رہا ہے. اور جاہلیت خالصہ اور یہ علم پھر کیا بن جاتا ہے؟ اس کی ذہن شیطانی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لڑکا بڑا تیز ہے،
وہ پھر لڑکا تیز کیا بنتا ہے؟ ایک اژدہا بنتا ہے، اژدہا، یہ لپیٹتا ہے پھر سب کو، معاشرے کو تباہی بربادی کے دھانے پہ لے جاتا ہے، معاشرے کا برا عنصر بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذہنی بلوغت کے لیے ناطق قرآن چاہیے۔ ناطق قرآن بننے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن میں ڈھلنا پڑے گا۔ پھر آپ کی بیوی جو ہے وہ حضرت ہاجر بنے گی، اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل طرح کے ہوں گے۔ پھر کوئی لڑکا دہریہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی لڑکا ایگنوسٹک پیدا نہیں ہوگا، کوئی لڑکا ایتھیسٹ پیدا نہیں ہوگا، کوئی لڑکا مارکس کے فلسفے سے مستفید نہیں ہوگا، کوئی فاشسٹ نہیں ہوگا، کوئی نیشنلسٹ نہیں ہوگا۔ پھر بتاؤں کیا آواز آئے گی؟ پھر وہ جب مریم کی گود میں بچہ تھا نا تو انہوں نے پوچھا مریم یہ تیری گود میں کیا ہے؟ تو مریم کو تو چپ تھا حکم کا، بچہ بولا انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ پھر بولیں گے تمہارے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا بندہ کہیں گے اپنے آپ کو، پھر معجزے رونما ہوں گے، تمہارے بچوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے، یہ بچہ 4 سال کا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یہ حدیثیں سنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ 13 سال کی عمر میں مولانا احمد رضا خان بریلوی عالم بن گئے تھے، پہلا فتویٰ انہوں نے شائع کیا، اور سپیشل ان کے باپ مولانا علی نقی خان صاحب نے جو تربیت کی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 10 سال کے تھے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 20 دن تک خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ 20 دن کلاس چلی، 10 سال کے بچے نے چاہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے۔ تمہارے بچے ان کو 70 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو دین کی الف بے نہیں آتی۔ جبھی تو وہ بچہ جب دعا کرے گا اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر لی ابی و امی، اللہم اغفر لی ابائنا و امہاتنا، اللہ میری ماں اور ابے کو بھی بخش دی، میرے نانے اور میری نانیوں کو، میرے دادی اور میری دادیوں کو بھی بخش دی۔ نسلوں کا محافظ ہو جاتا ہے وہ بچہ، نسلوں کے لیے اللہ سے سفارشیں، عبادتیں اور منتیں کرنے پر آ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا بچے کچھ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے پر پڑتے، جن کے بچے گر جاتے ہیں نا، ماں نے نیکی کے ذات سوچا کہ اس بچے کو عالم بچہ مر گیا، فرمایا سرکار نے فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہے گا ان کے والدین کو سزا جاری کی جائے، کہا نہ اللہ ادھر بھی بچھوڑے ڈال دیے، آج ادھر بھی بچھوڑے ڈالنے لگا ہے۔ کہتے بحث شروع ہو جائے گی، کھینچ کے لے جائیں گے اپنے ابے امی کو جنت کے اندر، پر ابا امی بھی تو بندے کے پتر بنے کہ وہ کھوتے ہی بننے ہیں۔ اللہ کے بندے بنو گے تو بیٹوں کی سفارشیں بھی قبول آئیں گی، اللہ کے بندے نہ بنے تو محمد عربی کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آنی۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا ہے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، اللہ نے کہا 70 اس کے مرنے پر سرکار نے اپنا جبہ مبارک پہنایا، سرکار نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، سرکار نے ہاتھ سے غسل دے کے اپنا کفن اس کو پہنا کے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنا تھا۔ حضور پاک نے جنازہ پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا 70 مرتان، 70 بار بھی محمد اس کے لیے دعا کرے میں قبول نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ منافق ہے یہ منافق ہے، وہ بھی ماں ہوگی جس نے اس جیسا منافق جنم دیا ہوگا، اور ایک تم مائیں ہو جو منافقوں کو جنم دے دے کے بچے پیدا کر کر کے ڈھیر لگائی جا رہے۔ اللہ ہمیں اس ذہنی بلوغت عطا فرما، وہ بلوغت ذہنی جو تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ ذہنی بلوغت جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ہمارے گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، بھتیجیوں، بانجیوں سب کو حضرت ہاجر جیسی ذہنی بلوغت عطا فرما، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلوغت عطا فرما، حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی ان کو عطا فرما، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین جیسی سلام اللہ علیہ جیسی ویسی بلوغت عطا فرما۔ اللہ میں یہ نہیں کہتا ہمیں ابراہیم بنا دے، پر ہمیں وہ ذرہ چکھا دے، ہمیں وہ ذرے کا ذائقہ عطا فرما، حلاوت ایمان عطا فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما، کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہم اس اپنی زمین کے اندر اپنی یہاں پہ کوئی بیج بو کر اپنے دین اور دنیا کے حالات کو درست فرما سکے، ہم پہ رحمت اور کرم کی بارش فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔